بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ بقمیصی میری قمیص، ھذا جے، فالقوہ پس ڈال دو اس کو، علی وجہ ابی اوپر چہرے میرے باپ کے، یأت بصیرا ہو جائے گا دیکھنے والا، وَأْتُونِی بِأَہْلِکُم لاؤ میرے پاس اپنے گھر والے، اجمعین سب، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ پس جب جدا ہوا قافلہ، قال ابوہم کہا ان کے باپ نے، انی لأجد ریح یوسف بے شک میں البتہ محسوس کرتا ہوں خوشبو یوسف کی، لولا ان تفندون اگر تم مجھے زیادہ بوڑھا نہ سمجھو، لصدقتمونی تو میری تصدیق کرو گے۔ قالو کہا قسم اللہ کی بے شک آپ البتہ بیچ غلطی پرانی کے ہیں، فلما ان جاء البشیر پس جب آ پہنچا خوشخبری دینے والا، ڈالا اس نے اس قمیص کو اپنے باپ کے سامنے یا باپ کے چہرے پر، فارتد بصیرا پس ہو گیا دیکھنے والا، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ کہا کیا نہیں کہا تھا میں نے واسطے تمہیں، بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ چیز، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ بشارت اولی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تیسری دفعہ آئے تو ان کی خستہ حالت دیکھ کر اللہ تعالی کے اذن سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروا دیا، اور یہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ اب پہلی بشارت جو ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا کان ھذا بالوحی، یہ حضرت نے وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرمایا کہ لے جاؤ میری یہ قمیص، بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی پس ڈال دو اس کو میرے باپ کے چہرے پر، یأت بصیرا اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی میں نے ذکر کیا تھا وابیضت عیناہ، ایک تو ظاہر معنی ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، مطلب نابینا ہو گئے تھے، اور دوسرا معنی میں نے کیا وابیضت عیناہ، حضرت کی آنکھیں سفید ہوئیں یعنی ان میں آنسو اترے، نابینا نہیں ہوئے، آنسو اترے تھے، اور آنسوؤں کے اترنے کی وجہ سے آنکھیں سفید ہوئی۔ اب یہاں پر اسی کے مطابق اگر نابینا مراد لیا جائے تو پھر ہوگا یأت بصیرا، یہ قمیص ان کے چہرے پہ ڈال دو تو وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اگر
وہاں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ سے مراد آنسو لیے جائیں تو یات بصیرہ کا معنی ہوگا ہو جائیں گے یقین کرنے والے، تو بصیرہ پھر بصیرت سے ہوگا یقین کرنے والے۔ تو پہلی صورت میں یہ حضرت کا معجزہ ہے کہ والد نابینا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے حضرت یوسف کو حکم دیا کہ اپنی قمیص دو، اور یہ قمیص وہی بدن والی تھی، اور وہ باپ کے چہرے پہ رکھو گے اس کی بینائی واپس آئے گی، تو یہ معجزاتن تھا۔ اور دوسری صورت میں خرق عادت نہیں ہے بلکہ عادتاً یہ قمیص بھیجی تھی بطور علامت اور نشانی کے کہ حضرت یعقوب کو اطمینان نہیں آئے گا، جیسے حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نالین مبارکہ دے کر بھیجا کہ یہ میری نالین جوتے مبارک لے جاؤ اور لوگوں میں اعلان کرو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس طرح کی اور روایات بھی ہیں۔ تو دوسرے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کا جو معنی آنسوؤں والا تھا، اس کے حساب سے یہ بطور علامت اور نشانی کے قمیص ہوگی۔ اور آگے بھی کہ جب انہوں نے ڈالا تو فرتد بصیرہ، حضرت یقین کرنے والے بن گئے۔ پہلے بھی امید تھی، اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعی یوسف ہی کی قمیص ہے۔ فرتد بصیرہ، زیادہ تر مفسرین حضرات نے وَبْيَضَّتْ کا معنی لیا ہے نابینا ہونے والا۔ اس صورت میں بصیرہ آنکھوں کی بصارت مراد ہے۔ یہ دونوں ذرا ذہن میں رکھو۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری یہ قمیص، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، پس ڈال دو اس قمیص کو عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے باپ کے چہرہ پر، یأت بصیرہ، ہو جائے گا دیکھنے والا۔ اور دوسری بشارت وَأْتُونِي بِأَہْلِكُمْ، لے آؤ میرے پاس اپنی اہل سب کو۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، پس جب جدا ہوا مصر سے قافلہ، مصر سے کرتا لے کر، اب یہ وہی بڑا بھائی تھا جس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس وقت تک باپ کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ کوئی صورت بنا نہیں دے گا۔ اس کی صورت بن گئی، اب وہی عیر کے ساتھ چلا۔ قال ابوہم انی لعاجد ریح یوسفا، کہا ان کے باپ نے بے شک میں پاتا ہوں خوشبو یوسف کی، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بوڑھا بہکا ہوا نہ سمجھو۔ تفندون، 72 سال کی عمر سے جو بوڑھا تجاوز کر جائے تو وہ بوڑھوں والی باتیں بچوں والی کرتا ہے، تو ایسا مجھے بوڑھا نہ سمجھو تو میری تصدیق کرو گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان اور خارق عادت امر تھا کہ 40 سال تک خوشبو نہیں آئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے تھے، خوشبو نہیں آئی، اور مصر میں چلتے پھرتے تھے یتبوأ، خوشبو نہیں آئی، اور آج صرف حضرت یوسف کا کرتا آ رہا ہے، اور سینکڑوں میلوں پر کنان میں بیٹھے ہوئے یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی خوشبو پہنچا دی۔
کرتا مصر سے چلا ہے اور خوشبو کنعان میں کرتا بھی جدا ہوا مصر سے پہلے پہنچ گئی. تو یہی اسی پر شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمثیل پیش کی کہ انبیاء کا علم کی بنیاد وہی ہوتی ہے، اور اس کی مثال ہے جیسے آسمان کی بجلی، وہ چمکے تو دور تک چیزیں نظر آتی ہیں، اور اگر وہ بجلی نہ چمکے تو آگے ہاتھوں کے آگے بھی اندھیرا ہوتا ہے. تو اسی طرح حضرات انبیاء کرام کا علم ہے وہی والا، اگر اللہ تعالیٰ بتا دے تو دور دراز کی خبر بھی بتا دیتا ہے، اور اگر نہ بتائے تو پاؤں کے نیچے کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو یہی اصل وہ دار و مدار ہے کہ انبیاء کا علم موقوف اور مبنی ہے وہی پر. اذا ہو گیا قال ابوہم انی لاجد ریح یوسفا قالوا تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم. تاللہ قسم اللہ کی، بے شک آپ لفی ضلالکا البتہ اپنی غلطی میں، خطیت کا اپنی غلطی قدیم پرانی غلطی میں ہے کہ یوسف زندہ ہے. فلما ان جاء البشیر، پس جب آ پہنچا بشیر، یہ بشیر سے مراد وہی یہودا بڑا بھائی ہے، یوسف کے صحیح سالم ہونے کی خبر کے ساتھ القاہو ڈال دیا اس نے وہ قمیص کو حضرت کے چہرہ پر، پس ہو گئے وہ دیکھنے والے. قال الم اقل لکم، فرمایا حضرت یعقوب نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا، کہا انہوں نے مطالبہ استغفار، بھائیوں نے کہا استغفر لنا ذنوبنا، معافیاں مانگ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی. مطلب یہ تھا کہ آپ بھی معاف فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافیاں مانگیں. انا کنا، یہ اقرار جرم ہے، بے شک تھے ہم خاطئین، بے شک تھے ہم خطا کرنے والے.